السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح کے بارے میں صحیح معنوں میں جاننا ناممکن ہے۔ روح اللہ کا غیب ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اسی لیے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کی یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ انہیں بتا دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اور وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہارے پاس بہت کم علم ہے۔ تو روح کی حقیقت جاننا ناممکن ہے، البتہ روح کے بارے میں جو چند ایک باتیں بتائی گئی ہیں اتنی باتیں ہی ہم کو معلوم ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان باتوں کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جسے شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت ابو داؤد شریف میں آتی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 4753 4753، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 4262 4262، اور حاکم وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہونے لگتا ہے تو اگر فوت ہونے والا اچھا شخص ہو تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اس میت کے سر کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، کہ اے پاک روح نکلو اس جسم سے، رب العالمین کی بخشش کی طرف چلو، اور رب العالمین کی رضا کی طرف چلو، یعنی کہ اللہ تمہارے اوپر راضی ہے۔ تو یہ روح بڑی آسانی سے باہر نکلتی ہے، اور آسمان و زمین کے مابین جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آسمان پہ کے اوپر جو موجود فرشتے ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے پہ موجود فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ روح جب آسمانوں کی جانب آئے تو ہماری جانب سے چڑھے، اور اس روح کو جب اوپر والے فرشتے اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو پھر اس سے دوسرے فرشتے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ روح جو ہے اوپر جاتی ہے، اور اسے اس کفن میں ڈالا جاتا ہے جو کفن وہ فرشتے لے کر آئے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جسم کے لیے کفن ہوتا ہے ایسے روح کے لیے بھی کفن ہوتا ہے، اور خوشبو بھی ہوتی ہے اس کفن میں۔ تو یہ روح جدھر سے گزرتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی اچھی روح ہے، یہ کون سی روح ہے؟ تو پھر جواب ملتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہے، اس کا جو بہترین نام دنیا میں لیا جاتا تھا وہ لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ آسمانی دنیا پہ پہنچتے ہیں تو پھر دروازہ کھٹکاتے ہیں، دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے، اور ہر آسمان کے جو مقرب ترین فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے اگلے آسمان تک الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ روح 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پہ لوٹا دو۔ تو چنانچہ اسے زمین پہ لوٹایا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے جسم میں داخل ہوتی ہے، اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرنے کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ روح جو کافر روح ہوتی ہے اسے لینے کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں جو سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اور وہ ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے خبیث روح باہر نکلو، اللہ تمہارے اوپر ناراض ہے۔ تو وہ جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ بڑی سختی کے ساتھ اسے نکالا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کے مابین جتنے فرشتے ہیں اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، آسمانوں کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ بھی لعنتیں بھیجتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے کھلتا نہیں ہے، اور اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ بدبو کی وجہ سے لوگ فرشتے کہتے ہیں یہ کون سی خبیث روح ہے، تو بتایا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے اور فلاں شخص کا یہ بیٹا ہے، اس کا جو گندہ ترین نام دنیا میں لیا جاتا تھا وہ نام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے جب دروازے نہیں کھلتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال جو ہے سجین میں لکھ دو، زمین کے نچلی زمین میں، نیچے والی زمین میں۔ تو پھر اس کی روح جو ہے اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو اس سے
کچھ نہ کچھ ہمیں علم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کی روح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، جسے لینے کے لیے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جس کے لیے جنت سے کفن آتا ہے، جنت سے خوشبو آتی ہے۔